فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ عید کا موقع تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں جان ہمیں کپڑے لے کے دیں۔ تو 12 بیٹے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ۔ تو ماں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹے کہہ رہے ہیں ہمیں عید کے لیے کپڑے لے کے دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب 3 بر اعظم میں ان کا پرچم لہرا رہا ہے، دیپال پور سے کاشغر تک اور سینیگال سے استنبول تک پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے، جس کا دادا بھی بادشاہ، جس کا خاوند بھی بادشاہ، اور جس کا باپ بھی بادشاہ، اور یہ کے بعد دیگر 4 بھائی بادشاہ، یعنی دادا بھی بادشاہ ہے اور پھر باپ بھی بادشاہ ہے اور پھر خاوند بھی بادشاہ ہے اور 4 بھائی بادشاہ ہیں، یعنی 7 نسبتوں سے یہ ملکہ شہزادی چلی آ رہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک۔ تو کہنے لگی آپ اس طرح کریں کہ خزانچی سے جائیں اور 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے کر آ جائیں، یعنی ایڈوانس لے کر آ جائیں۔ رہی بات گھر کے کھانے کی تو وہ میں مزدوری کر کے روٹی کا انتظام کر لوں۔ شہزادی کہہ رہی ہے میں مزدوری کر کے روٹی کا انتظام کر لوں گی۔ اور کیا کمال کا زمانہ ہے کہ جب یہاں 3 بر اعظموں میں پرچم لہرایا جا رہا ہے اور دور دور تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، چوراہوں میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو خالی کوئی تھوڑا سا وہ ٹین کا ایک ڈبہ رکھ دیں اس کو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں گلاسوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، مسجد کے چندے بکسوں میں زنجیریں بندھی ہوئی، کیوں بھائی؟ اور یہ چوری کا خطرہ ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب مال و جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور دور دور تک زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ روٹی کے لیے میں مزدوری کر کے روٹی کا انتظام کر لوں گی، بچوں کے لیے کپڑے لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گئے اور خزانچی سے جب کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو خزانچی نے کہا کہ مجھے آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو 1 دن کی ضمانت نہیں دے سکتا، آپ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ واپس آ گئے اور کہا میرے بچوں سے کہہ دو کہ اس کے باپ کے پاس پیسے دیں۔ حالانکہ ان کا ایک زمانہ تھا، ابھی یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں گورنر تھے، خلیفہ نہیں بنے تھے، تو 100 اونٹوں پر ان کے کپڑے آتے تھے۔ ایک دفعہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور جو کپڑا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو ایک شخص نے کہا آپ کا یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو اوپر رکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمانے لگے بادشاہوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اگر دوبارہ کرو گے تو گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر جب خلافت آئی سر پر اور ذمہ داری آئی سر پر، تو اپنے غلام کو 8 درہم دیے، یعنی 8 روپے دیے کہ میرے لیے چادر لے کر آؤ۔ تو غلام ایک چادر لے کر آیا تو یہ پکڑا اور پکڑ کر کہا یہ تو بہت نرم ہے، اس کو واپس کراؤ۔ تو غلام ہنسنے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمانے لگے ہنسے کیوں؟ ہائے ہائے قربان جائیں۔ فرمایا آپ نے ایک مرتبہ مجھے 800 درہم دیے تھے اور کہا جاؤ چادر لے کر آؤ، اور میں بڑی نرم و ملائم چادر لے کر آیا تو آپ کو وہ پسند نہیں آئی تھی، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے، جبکہ وہ بڑی نرم و ملائم تھی، اور آج میں 8 روپے کی ایک موٹی چادر لے کر آیا ہوں تو آپ کہہ رہے کہ بہت نرم ہے، اس کو واپس کر کے آ جاؤ۔ جب اللہ کسی پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا احساس بھی دے دیا کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم انسان گزرے ہیں کہ جو 12 بیٹوں کے باپ گزرے ہیں اور عظیم سلطنت کے خلیفہ گزرے ہیں، آج ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ان کا سالہ ولید بن عبد الملک ان کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟
بڑا ظلم کیا آپ نے. کیوں؟ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے 2 درہم، یعنی یوں آسان سمجھ لیں کہ 2 روپے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کل ترکہ کیا ہے؟ 24 روپے. ایک بچے کے حصے میں 2 روپے آئے ہیں. آپ نے کہا اچھا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. اور یہ سالے صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لو ہدیہ اور اپنے بچوں کو ہدیہ کر دو، جو میں واپس بھی آپ سے نہیں لوں گا. آپ نے کہا اچھا سچ کہتے ہو، وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہاں دوں گا. تو کہا جس سے آپ نے ظلم سے رشوت سے لیا ہے یہ اصول کو واپس کر دو، میرے بچوں کو تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کہا میرے بچوں کو بلاؤ، اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں حرام مال کماتا، جہاں سے آتا جیسے ایسا بس کماتا اور جمع کرتا اور تمہیں کھلاتا، اور پھر میرا ٹھکانہ جہنم بن جاتا اور تمہارا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا، تقوی والی زندگی تمہیں بتلاتا، اور جو اللہ نے میرے مقدر میں کیا ہے میں رزق حلال کماتا، تو حلال میرے پاس اتنا تھا نہیں کہ میں جمع کرتا. میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھایا ہے. اگر تو تم اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا دیتے ہیں اور وہاں سے دیتے ہیں کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور اگر تم نے دین کی مخالفت کی تو مجھے تمہارے ہلاک ہونے کا کوئی غم نہیں ہوگا. پھر اپنے وزیر کو بلایا، اگر بھائی سنو، جب میں مر جاؤں تو قبر میں میرے چہرے کو دیکھ لینا. میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی اور جب چہرہ دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور رنگ سیاہ ہو چکا تھا. میں نے پھر ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی تو وہ بھی چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا. پھر میں نے سلمان بن عبد الملک، اللہ اکبر، سلمان بن عبد الملک بنو امیہ کا وہ خوبصورت شہزادہ، اس کو دیکھ کر لوگ کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور 35 سال کی اس نے عمر پائی. 4 شادیاں کرتا، پھر 4 دن بعد ان کو طلاق دے دیتا، پھر دوسری 4 شادی کرتا، پھر 4 دن بعد ان کو طلاق دے دیتا، پھر 4 شادی کرتا. باندیاں اس کے علاوہ تھیں. اتنی عیاشی کی 35 سال کی عمر کے اندر. موت آئی تو ابھی قبر میں نہیں اتارا تو میت میں یعنی تھرتھراہٹ آئی، کانپنا شروع ہوئی میت. تو اس کے بیٹا ایوب نے کہا میرے ابا زندہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابا زندہ نہیں ہے بلکہ عذاب نے جلدی سے پکڑ لیا ہے، دفنا دو جلدی سے اس کو. ہائے ہائے. تو کہا میں نے سلمان بن عبد الملک کو اتارا ہے قبر میں، اور جب کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا تھا اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا. علماء کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے میت کو لحد کے قریب لا کر رکھا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس جھونکے کے ساتھ ایک پرچی آئی اور وہ پرچی آ کر کفن پر گئی. جب ہم نے اس پرچی کو اٹھا کر دیکھا تو 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں. اس کے کتنے لکھی ہیں بھائی؟ 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سطر پہ، اور دوسری سطر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ براءۃ من اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. براءۃ من اللہ بعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دنیا میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ پروانہ، وہ پرچی کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دی، اور جب گرہ کو کھولا ہم نے کفن کی کو اور جب چہرہ دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا کاٹ کے چاند میں سے اور قبر کے اندر رکھ دیا ہے. یعنی 14ویں رات کا چاند، اس کا ایک ٹکڑا قبر کے اندر آیا ہوا ہے. خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ. اور کیوں نہ ہوتا کہ 41 سال کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اسی تخت پر بیٹھ کر جس پر سلمان بن عبد الملک بیٹھے اور عیاشی کی، اسی تخت پر بیٹھ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اس کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پھیلایا. تو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اور پھر وقت نے ایک اور منظر دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں
اور ان کے سالوں کے بیٹے کہ جو اپنے بیٹوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے ترکے میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسی مسجد کے دروازوں پر، جیسے آج جمعہ میں ہمارے ہاں بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کے بعد چند بھیک مانگنے کے لیے، مسلمہ اپنا سلمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سالوں کے بیٹے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے ترکے میں 10-10 لاکھ روپے ان کے والدین چھوڑ کر گئے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے جن کی وراثت میں ترکے میں 2-2 روپے آئے تھے، وہ قال رسول اللہ کی صدا لگا رہے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے اور ان کے سالوں کے بیٹے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 100 اونٹوں پر اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے کہہ جو دیا تھا کہ تم اگر اللہ کے احکامات پر چلو گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں بہت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے حضرات کی، اپنے بڑوں کی، اپنے یعنی بزرگان دین کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ کہ یہ کامل بنے کب؟ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ڈھنگ بتایا کس نے ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔